اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص عمل کے ساتھ، شرف مشتری کے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا عملیات میں شرف مشتری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ یہ کروڑوں سال سے شرف مشتری کو ایک خاص، جو اہل علم ہیں، جو اہل فن ہیں، وہ ایک شرف مشتری کو ایک خاص وقت سمجھتے ہیں، اور یہ وقت تقریباً 12 سال بعد آتا ہے۔ اب کچھ خوش نصیب اس وقت سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کام کر لیتے ہیں تو اس تھوڑے سے کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب کوئی کہے گا کہ بھائی شرف مشتری کیا کسی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے؟ ہر بات کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے پاپڑ بنانے کی مشین لگائی ہوتی ہے، اب وہ پاپڑ بنانے کی مشین جو ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہیں؟ آپ کو پاپڑ بنا کے دیتی ہیں، آپ اس کی پیکنگ کرتے ہیں، پھر بیچتے ہیں۔ اب کس حدیث میں آیا ہے، قرآن کی کون سی آیت میں آیا ہے کہ آپ پاپڑ کی مشین بنا لیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی میں بیٹھ کے ٹیکسی چلاتا ہے، اس کے ذریعے سے رزق کماتا ہے۔ اب کس حدیث میں آیا ہے کہ وہ ٹیکسی کے ذریعے کمائے گا؟ معززین، شرف مشتری اہل فن، اس فن کی جو علماء ہیں، اس فن پر جنہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اس کو ایک خاص وقت قرار دیا۔ اب تجربہ بھی شاید ہے اس کا کہ متعدد بار ہم خود تجربہ کر چکے ہیں، بڑے بڑے اہل فن اس کو تجربہ کر چکے ہیں۔ جو اس وقت سے فائدہ لے لیتے ہیں وہ ساری زندگی خوشی اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کو دعا دیتی ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی دعا دیتی ہیں۔ اب خود سمجھے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، 12 سال بعد اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ آپ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، نحوستیں ہیں، رزق کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں اس پر یا تو بندش لگ جاتی ہے، یا پھر صحیح خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ہنر ہے، آپ خود کو منوا نہیں سکتے، کروڑوں مسائل سے آپ دوچار ہیں۔ اب یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت میں آپ تھوڑا سا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے نا، رمضان المبارک ہے، پورے سال کے اعمال جمع کر کے بھی رمضان کے 1 گھنٹے کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جو اہل فن ہیں، انہوں نے شرف مشتری کو ایک ایسا ستارہ، ایک ایسا سیارہ، ایک ایسا سٹار آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے شرف میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا وقت ہے جو آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، جو اللہ کے امر سے، اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی نحوست سے ایک سکون کی زندگی میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہ میں طریقہ کار بتاؤں، مختلف ویڈیوز مفصل خدمت میں وہ اعمال پیش کروں گا، آپ کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر آپ خود کہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے وہ کچھ پا لیا جس کے لیے ہم نے بڑی بڑی محنتیں کی تھی، لیکن وہ چیز ہم نہیں پا سکیں، اللہ نے کم عرصے میں، قلیل وقت میں وہ چیزیں ہمیں عطا کر دیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے۔ دیکھیں معززین، شرف مشتری ہو، شرف قمر ہو، شرف ایسے سمجھے کہ شمس ہو، کوئی بھی شرف ہو، اور کوئی بھی ایسے سمجھے کہ تسدیس ہو، تسلیس ہو، اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، اس میں تاثیر میرے رب تعالیٰ نے رکھی ہے، رب اعظم نے رکھی ہیں، اللہ عز و جل نے رکھی ہیں، نہ آپ نے رکھی ہے نہ میں نے رکھی ہیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیز
اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں رکھی ہے، ہم کیوں نہ اسے تلاش کریں، اپنی رحمت، رب کی رحمتوں کو تلاش کریں، اب کی رحمتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے نا، آپ حج عمرہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن جو شخص بار بار عمرہ کرتا ہے، میں یہ کوئی خود سے نہیں کہتا، میں احادیث کا حوالہ دیتا ہوں، میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو شخص جس کا مفہوم ہے بار بار حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو بڑھا دیتے ہیں. آپ مجھے ایسا حاجی نہیں دکھا سکتے جس نے قرض لے کے حج کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تونگر نہ کیا ہو، اس کو امیر نہ بنا دیا ہو. جو شخص بار بار عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے، کیوں اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے حدیث پڑھے ہوں گے کہ آب زمزم پیتے وقت آپ جو بھی سوال کریں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ آپ کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. ایسی خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑنے سے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی حاجت مانگی جاتی ہیں، جو بھی دعا مانگی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کر کے ساتھ پھیرے لگا کے اس کے بعد اب زمزم پی کے یہاں پر جو بھی بندہ جو بھی دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. آپ ملتزم سے سینہ لگا کر اللہ سے سینہ لگا دیا، اب آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے. تو کیا سینہ لگا کے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ویسے نہیں دے گا؟ ملتزم کے ساتھ سینہ لگا کے مانگیں گے ویسے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ دیتا ہے. لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پورے دن میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتے ہیں. اسی طرح اب شرف شمس جو ہے شرف مشتی، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ اس میں کیسے عمل کریں گے اور کیسے اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہیں. یہ 12 سال کے بعد ایک خاص موقع ہے، اس کا پہلا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر آپ جادو جنات کے مسئلے سے دوچار ہیں، آپ نحوست و بری زندگی سے دوچار ہیں، آپ کو کاروبار نہیں مل رہا، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کاروبار شروع کریں، وسیلے میرا رب بناتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے. جب وہ دینے پہ آ جاتا ہے تو وسیلے بھی خود بناتا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا تو آپ کروڑوں درباروں پہ جائیں، آپ کروڑوں شرف مشتری حاصل کر لیں، آپ کروڑوں اولیاء پر کے مزارات پہ جائیں، آپ ان سے مانگنے جائیں، کچھ بھی نہیں دے گا جب میرا اللہ نہ چاہے. اور جب میرا اللہ چاہتا ہے تو آپ کو کبھی کسی دربار پہ لے کے دے دیتا ہے، کبھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دے دیتا ہے، کبھی ریاض الجنت میں کھڑے ہو کر دے دیتا ہے. مطلب کہ بہانے اور جو وسیلے ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جو عمل آپ کی نحوست بھری زندگی ہے، آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آپ پر بندشیں لگی ہیں، رزق کی وجہ سے، کنبے کی وجہ سے پریشان ہے، فیملی کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ آج کا عمل خاص آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. شرف مشتری 12 اگست کو لگنے والا ہے. اب 12 اگست کے دن جتنی بھی مشتری کی ساعتیں ہیں انشاءاللہ میں چینل پہ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا کہ فلاں پاکستان میں فلاں وقت یہ شرف مشتری کا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا ہر اپنے علاقے کا علیحدہ شرف مشتری کی ساعت ہوگی، کیونکہ مشتری کی جو ساعتیں ہیں یہ صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ہوتی ہیں. تو کسی جو مقامی وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کسی کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ اس انداز سے آپ شرف مشتری آپ کے علاقے کا پاکستان کے اس سے علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس شرف مشتری میں پہلی ساعت میں، دوسری ساعت میں، دن بھر میں 3 ساعتیں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر رات تک 3 ساعتیں ہوتی ہیں. ان 3 ساعتوں آخری ساعت جو ہوتی ہیں وہ تہجد کو ہوتی ہیں. تو یہ 4 ساعتیں ہوتی ہیں. ان ساعتوں میں آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی عمل آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں. آج کا جو میں خاص عمل دینے والا ہوں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، کم وقت میں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ ریڑھی بان ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں، کوئی بھی وسیلہ نظر نہیں آ رہا. یہاں پر آپ نے اپنے رب کی رحمت کو اپنے سامنے رکھ کے کہ میں اللہ کی رحمت سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کے فضل سے مانگ رہا ہوں، میں اپنے اس کریم رب سے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر چیز دینے پہ قادر ہیں، میں اس سے مانگ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا کمال ہوگا، وہ پھر آپ دیکھ لیں. آپ نے کرنا کیا ہے،
شرفی مشتری کے ساتھ میں اگر آپ پہلے سے زعفران تیار کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو سبز رنگ کا مارکر ہوتا ہے اس سے لکھ لیں، لیکن میں ریکمینڈ آپ کو کروں گا کہ آپ زعفران سے لکھیں، عرقی گلاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے لکھیں تاکہ آپ کو فوائد زیادہ حاصل ہوں، ورنہ آپ جو ہے نا سبز قلم یا سبز سیاہی سے لکھ لیں، کسی بھی چیز سے لکھ لیں۔ آپ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھنا ہے۔ کتنی بار؟ 101 بار۔ اب اس کاغذ پر جب آپ 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا چھوٹا کر کے آپ لکھ لیں گے تو اس کے ارد گرد آپ نے سورہ اخلاص کا دائرہ بنانا ہے، سورہ اخلاص کا دائرہ بنانا ہے، چاہے وہ 10 بار ہو، چاہے وہ 11 بار ہو، چاہے وہ طاق تعداد میں ہو، چاہے وہ جفت تعداد میں ہو، اور آپ نے بالکل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 101 بار لکھا ہے اس کو آپ نے اس دائرے میں بند کرنا ہے۔ جب اس دائرے میں آپ بند کر لیں، آپ نے اس کے ارد گرد دوسرا دائرہ لگانا ہے، 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم، یا غنیو، یا مغنیو اور یا وہاب، یہ آپ نے پھر دائرہ لگانا ہے۔ یہ ایک بار لکھ لیے، ایسے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جتنی بار بھی آتا ہے آپ نے 2 دائرے لگانے ہیں۔ اب یہ لگانے کے بعد اگلی جو مشتری کی ساتھ ہوگی اس میں آپ نے اسی پر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور 3125 بار یہی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھ کے دم کرنا ہے اس کاغذ پہ، اس کا تعویذ بنا لیں۔ اب کوئی ساتھی کہے گا کہ بھائی شرف مشتری کا جو ایک ساتھ ہے وہ کم ہے، 3125 تعداد تقریباً 20-25 منٹ میں پورا ہوگا، تو آپ بالکل شرف مشتری کا وقت ختم ہو جائے، آپ نے پڑھائی جاری رکھی ہے، آپ نے 7 حاصل کر لیے، اب آپ پڑھائی ختم کر کے اس پر دم کر لیں، اس کا تعویذ بنا کے اس کو موم جامع کر کے تاکہ اس کا اثر باطل نہ ہو۔ روزانہ 100 بار یا 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، 313 بار یا غنیو یا مغنیو یا وہابو پڑھا کریں۔ میں دعوے بھی نہیں کرتا، میں گارنٹیاں بھی نہیں دیتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا اپنی رب کی رحمت پر یقین رکھیں، اپنے رب کے فضل پہ یقین رکھیں کہ آپ ایسا تیار کر لیں، اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی کرم کو مد نظر رکھے، آپ ایسا تعویذ خود اپنے لیے۔ اب چند ہفتے آپ اس وظیفے کو کرتے جائیں، زندگی مصیبتوں سے کیسے نکلتی ہیں آپ پھر انشاءاللہ مہینے کے بعد خود کمنٹ کریں گے، زندگی نحوستوں سے کیسے نکلتی ہیں، زندگی مصیبتوں سے کیسے نکلتی ہیں، پھر یہ آپ خود کہیں گے میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا۔ معززین، اس طرح شرف مشتری میں اپنے اسم اعظم بنانا، اپنے اسم اعظم کا نقش بنانا، اپنے اسم اعظم کی انگوٹھی روزانہ دم کرتے رہنا، اسی طرح سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل ہے جو محبت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، شرف کے لیے سب سے اعلیٰ ہے، وہ بھی اسی چینل پر انشاءاللہ میں چند دنوں میں یا ہو سکتا ہے آج ہی اپلوڈ کر دوں۔ تو جیسی مجھے فارغ وقت ملے گا ایک ایک عمل میں آپ کو آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ میں اس لیے نہیں کہ میرے ویو زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے برکت سے آپ کو فائدہ دے۔ آپ کم از کم میرے لیے کچھ نہ کریں تو ایک مغفرت کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب و کتاب بخش دیں، بس یہ میرے لیے کافی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اس کو شیئر کریں، نہ اس کو لائک کریں، نہ کمنٹس میں کچھ لکھیں، میری طرف سے عام اجازت ہے، اور میری طرف سے ایسی اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ اس کے فوائد بھی پھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، میری طرف سے عام اجازت ہے، کوئی بھی اس میں شرط نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو وہاں اس عاجز مسکین کے لیے بھی ایک مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔